ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت وإن تسمعوا كلامي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. بر محمد وآل محمد صلوات. دعا ہے کریم اللہ ان ایام کے صدقے میں اور جن کی یاد میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ان کے صدقے میں پروردگار سب مشکلوں میں مبتلا مومنین و مومنات کی مشکلیں آسان فرمائے. جنہوں نے جو دعا بھی ہمارے ذمہ لگائی ہے یا اس کی توقع رکھتے ہیں پروردگار ان کی دعائیں پوری فرمائے. بالخصوص جو مریض ہیں پروردگار ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے. جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اولاد کے غموں سے محفوظ فرمائے. اولادوں کو نیک و صالح بنائے اور والدین کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرمائے. اولادوں کو والدین کا تابع و فرما بردار بنائے. اور جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج ہمارے ساتھ اس صف عزا میں نہیں ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. کریم اللہ راہ دین میں محنت کرنے والے اور بالخصوص اس ادارے میں محنت کرنے والوں کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کریم اللہ ولی برحق امام عصر وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی بغیر کسی مقدمے کے موضوع گفتگو جناب امام عالی مقام کا وہ خط ہے جو امام نے مکے سے بصرے والوں کو اپنے مشن میں شامل ہونے کے لیے تحریر فرمایا. جناب امام نے مختلف علاقوں میں مختلف افراد کی طرف پیغام بھیجے اور حقیقت یہ ہے کہ امام کا
مدینے سے مکہ جانا اور پھر مکے سے حج سے 2 دن پہلے خروج کرنا، نکلنا، یہ خود ایک پیغام تھا کہ مجھ حسین ابن علی کو پہچانو۔ میں نے گزشتہ عشرے میں اسی امام بارگاہ میں یہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ 7 ذی الحجہ کو جو امام عالی مقام کا خطبہ ہے، وہ خطبے میں امام واضح فرماتے ہیں کہ من کان باذلاً فینا محجتہ، جو چاہتا ہے کہ ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرے اور ہمارے ذریعے سے اللہ سے ملے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا إِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، ہم کل مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس پہ چونکہ پورا عشرہ ہم عرض کر چکے ہیں، تو امام علیہ السلام نے مختلف اطراف میں یہ پیغام دیا اور دعوت دی کہ ہم مقصد لے کے نکلے ہیں، آپ بھی اس مقصد میں شامل ہو جائیں۔ اور حد یہ ہے عزیزان کہ یہ جو نعرہ آخر تک امام بلند کر رہے، حل من ناصر ینصرنا، بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ فقط کربلا کی حد تک نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کا نعرہ ہے، اور آج بھی یہ نعرہ گونج رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، اس لیے کہ جو مشن حسین تھا وہ مشن انبیاء تھا، اور مشن انبیاء قیامت تک رہنا ہے۔ حسین ابن علی کا مشن بھی رہنا ہے۔ حسین ابن علی کو 61 ہجری محرم میں بھی مددگاروں کی ضرورت تھی، اور آج بھی مددگاروں کی ضرورت ہے۔ کل امام نے خط لکھا تھا اور آج بھی اس خط کی صدائیں باقی ہیں، لہذا کل بھی ضروری تھا کہ حسین ابن علی کی صدائے نصرت پہ لبیک کہا جائے۔ اب مجھے بہت اچھا لگا، جوانوں نے ایک سوال کیا ہے کہ کتنے آئے، انشاءاللہ کسی وقت اس پہ یہ جو بصرے والوں کو خط لکھا، یہ 5 افراد کے نام امام نے خط لکھا جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے۔ ایک مالک ہیں، ایک قیس نام ہے، عمر نام ہے، عبید نام ہے، تو یہ 5 افراد ہیں جن کو امام نے خط لکھا، اور انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا کہ ان خطوط کے سامنے پھر امام کی نصرت کتنی ہوئی۔ آپ اسی سے دیکھ لیجئے، میں نے کل جناب مسلم ابن عقیل کا مصائب پیش کیا تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں پہنچتے ہیں، لکھا ہے ایک وقت کم از کم 12,000 افراد جناب مسلم کو سفیر حسین سمجھ کے بیعت حسین کر چکے تھے، اور پھر وہی مسلم جو آخری وقت تلاش کر رہے تھے وہ کہاں گئے؟ 12,000 اکیلے تھے، اور ایک رات جو گزارنی پڑی تو وہ طوعہ کے گھر گزاری، اور طوعہ کا بیٹا یا طوعہ کا شوہر وہ بھی دشمن تھا۔ اب اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام کی غربت کیا تھی۔ لہذا یہ چیزیں تاریخی حوالے سے اور جوانوں کو دلچسپی ہے، بڑی اچھی چیز ہے عزیزان۔ اس کے سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ میں نے دیکھا ہے، حماسہ حسینی، اور اگر ہو شہید مرتضیٰ مطہری کی، کہ امام نے بلایا کیسے اور امام کے صدا پہ کتنے لوگوں نے لبیک کہی۔ آپ اس کو یاد رکھیے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ قرآنی آیت ہے، اور شیطان جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، لیکن شیطان کو جب جناب آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے دھتکارا اور اس کو رد کیا گیا، ایک لفظ جملہ ہے، اللہ نے اسی لیے شیطان کی بات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا، کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان میں سے تھوڑے بندے تیرے بچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ آدم کے ساتھ کتنے تھے، نوح کے ساتھ کتنے تھے، ابراہیم تو وہ موحد
वाहिद तन्हा अकेला खड़ा था। और जनाब मुस्तफ़ा के साथ भी मुश्किलात में कितने थे वो आपके सामने है। लिहाजा करबला में भी वही मंजर है कि अल्लाह के बंदे थोड़े थे, लेकिन याद रखिए अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं अल्लाह के बंदों की पहचान ये होती है कि वो अफराद की किल्लत तो कसरत को नहीं देखते, वो अल्लाह से अपने ताल्लुक और भरोसे को देखते हैं। इस हवाले से इन 5 अफराद इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा कि इन 5 अफराद में से खुद कितने आए। आप इसी से अंदाज़ा ले लीजिए कि कूफा में इमाम का कितना साथ दिया गया। लिहाजा इमाम ने जो ख़त लिखा, इमाम ने उस ख़त में ये जहन में एक बात ज़रा जवानों से स्पेशली ये गुजारिश करूँ कि जवानों से जब मैं बार बार कहता हूँ तो एक ये है अजीज़ान, इस चीज़ को ज़रा मुतवज्जे रहिए। अब हमारे जैसा आदमी एक उम्र का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके हैं। अब अगर हम मुतवज्जे भी होंगे तो हमारे पास बाकी कितना टाइम रहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवारें या अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारें या अपने इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगियों को बदलाएं। आप जब जवान की बात होती है तो मकसद ये है कि एक जवान अगर अपनी जवानी में हुसैन इब्न अली की सदा पे नुसरत कह के लब्बैक कह के नुसरत के लिए आमादा हो जाता है तो उसकी ताकत भी ज़्यादा होती है, उसके पास वक्त भी ज़्यादा होता है और उसके पास सोच भी ज़्यादा होती है। लिहाजा वो ज़्यादा लोगों को अपने काफ़िले में शामिल कर सकता है। लिहाजा आप अपनी इस जवानी की अहमियत समझिए और इसको मद्देनज़र रखिए कि आप में से हर एक ने उस ख़त को समझना है। इमाम ने किसको बुलाया, वो आए या ना आए, हमें ये देखना है आया हम इमाम की सदा पे लब्बैक कह रहे हैं या नहीं। मैंने रात को जहाँ बहस ख़त्म की थी, जनाब सैयद शुहदा ने ख़त में क्या लिखा, उदऊकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबीय्यह, मैं आपको अल्लाह की किताब की तरफ दावत देता हूँ और सुन्नत नबी की तरफ दावत देता हूँ। कुरान के हवाले से हमारी गुज़श्ता तकरीरों में ये हमने वाज़े किया कि कुरान मजीद का एक नाम है ज़िक्र खुदा, जिसको कहा गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया, यहाँ लफ्ज़ कुरान नहीं है, लफ्ज़ ज़िक्र है। और जो मैंने नतीजा निकाला था यह है कि ज़िक्र को अगर देखना है कि हम ज़िक्र के कितने करीब हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस कुरान की तरफ सैयद शुहदा दावत दे रहे हैं उसका नाम है ज़िक्र। और दूसरे मकाम पे रब फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ज़िक्र खुदा से दिल मुतमईन होते हैं। पहचान ये है कि अगर दिल मुतमईन है सारी मुश्किलों तकलीफ़ों मुसीबतों के बावजूद, तो समझिए हमारा ताल्लुक़ ज़िक्र खुदा से है। और मैं आज की बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अजीज़न, आप खुशकिस्मत हैं कि आप अपने सारे दुख भुला के आले मोहम्मद के दुखों को याद करके सुकून महसूस करते हैं। लिहाजा अपनी जवानियों की, अपनी इस उम्र की, अपने इस वक्त की कीमत को समझिए। और आप अगर, या जुमला कहूँ, आप अपनी वक़्त को, आप अपनी अहमियत को, आप अपनी अज़मत को समझिए। जब आप जवानों में से, और यह खुसूसन जवानों के लिए, जब जवान जवानी की उस नींद के दौरान नमाज सुबह के लिए उठता है और एक सजदा दे के कहते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, रब करीम अपने मलाइका को मुखातब होकर कहते हैं मेरे मलाइका देखो मेरा बंदा अपनी जवानी में और उस भरपूर नींद से उठ के मुझे कैसे याद कर रहा है। अब ये आप अपनी अहमियत को समझिए। मैं जुमला ये जाहिर करना चाहता हूं, वो सुकून जो जिक्र खुदा से मिलता है, वो सुकून, ये जुमला याद रखिएगा आज के लिए, आपकी ये आमद, आपकी यहाँ शिरकत, आपका यहाँ बैठना और आपका जिक्र हुसैन की तरफ मुतवज्जे होना, ये आपके ही सुकून का सबब नहीं है, ये बल्कि ज़हरा मर्ज़िया के सुकून का भी जरिया है, जनाब ज़ैनब कुबरा के सुकून का भी जरिया है। अब ये अगर वक्त होता तो मैं इसको अर्ज करता, बड़ा मशहूर है। जब जनाबे एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाबे पैगम्बर अकरम ज़ाकिर हुसैन भी हैं और सामे ज़िक्र हुसैन भी हैं।
जनाब जिब्राइल आके ज़िक्र हुसैन करते हैं, जनाब पैगम्बर अकरम सुन रहे हैं। तो ज़ाकिर कौन हुए? जनाब जिब्राइल। और मजलिस सुन कौन रहे हैं? जनाब पैगम्बर अकरम। अब जब जनाब उम्मे सलमा और ये जनाब ज़हरा मरदिया और बाकी अफराद खाना आते हैं, पैगम्बर अकरम को जनाब सैयद शुहदा को गोद में बैठा हुआ और फिर रोता हुआ देखते हैं, तो पूछते हैं क्या हुआ? अब वही जिक्र जो जनाब जिब्राइल ने किया था और पैगम्बर ने सुना था, वही जिक्र जनाब पैगम्बर अकरम दोहराते हैं। तो इस सूरत में पैगम्बर अकरम ज़ाकिर हैं और जनाब उम्मे सलमा और जनाब ज़हरा और बाकी अफराद खाना मजलिस सुन रहे हैं। अब उसमें जो पूरी मजलिस में नहीं अर्ज करना चाहता, पैगम्बर अकरम ने जब करबला के गम जनाब ज़हरा के सामने बयान किए हैं, तो बीबी पूछती हैं, बाबा आप कहाँ होंगे, अली कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी, हसन कहाँ होंगे? तो जनाब पैगम्बर अकरम फरमाते हैं सारे दुनिया से चले जा चुके होंगे। तो जनाब सैयदा घबरा के पूछती हैं, बाबा फिर मेरे बेटे की मदद कौन करेगा और मेरे बेटे को रोएगा कौन? तो जनाब सैयदा को तसल्ली देने के लिए जनाब पैगम्बर अकरम ने जिन अफराद को याद किया वो आप जैसे अजीजान हैं। और पैगम्बर अकरम का ये लफ्ज़ है, पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, बेटी अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो क़यामत तक तेरे बेटे के जिक्र को सुन के रोएगी। और इससे जनाब ज़हरा मरदिया के दिल को तसल्ली और तस्कीन हुई। लिहाजा रात मैंने यह मौजू छोड़ा था कि जिक्र खुदा से तस्कीन कल्ब होती है, तो जिक्र हुसैन से आप जिक्र हुसैन कर रहे हैं, आपके जिक्र हुसैन से जनाब ज़हरा मरज़िया के दिल को तस्कीन होती है। और जनाब ज़ैनब कुबरा के जिक्र को देखिए, मक्तल में 11 मुहर्रम को जब जनाब मखदूमा तशरीफ लाती हैं और भाई को उस हालत में देखती हैं, और फिर जनाब इमाम सज्जाद का रंग बदलता है, बीबी वहाँ भाई की मक्तल को छोड़ के अपने भतीजे के पास आती हैं और कहती हैं, सैयद सज्जाद ये तेरा चेहरा क्यों बदल रहा है? तू लफ्ज़ बीबी के हैं, तू क्यों हमें छोड़ के मौत की तरफ जाना चाहता है? यहाँ इमाम ने दर्द भरे अल्फाज कहे कि बीबी अम्मा अगर मैं न मर जाऊं तो क्या हो, जवान बेटा हो और बाप की मैयत दफन करने वाला कोई ना हो। यहाँ जनाब ज़ैनब कुबरा के अल्फाज हैं और बीबी फरमाती हैं, बेटा घबराता क्यों है? यहाँ हरम बनेगा, यहाँ ज़वार आएंगे, यहाँ इज्तिहाम होगा। वो इज्तिहाम आप लोगों का है जो जनाब ज़ैनब कुबरा का 11 मुहर्रम में जो जहन में तसव्वुर था, उस तसव्वुर की तकमील आप हैं। लिहाजा अपनी अहमियत को समझिए और आप ज़रिए सुकून हैं जनाब सैयदा के और जनाब ज़ैनब कुबरा के दिल की। लिहाजा इस सुकून को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाइए और इसको दूसरों में भी तकसीम कीजिए। जनाब सैयद शुहदा के गम का एक आंसू क्या करता है? अगर तसव्वुर की निगाह से, दिल की गहराई से, दिल में अगर चोट न लगे तो आंख से आंसू नहीं आता। ये दिल में चोट लगती है तो आंख में आंसू आता है। दिल में चोट लगेगी तो किस पे लगेगी? हुसैन इब्न अली के साथ क्या हुआ? जवानों ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया और ये सवाल एक हमारे मरहूम शायर के मुतालिक था कि ये बेदीन है और ये है और वो है। अल्लामा अली नक्की साहब ने अपनी किताब में वो शेर नकल किया है और वो फरमाते हैं कि मेरे लिए फ़लाँ शायर का तौहीद परस्त होने के लिए ये मिसरा काफ़ी है। और वो शेर क्या था? सजदों से खींचता है जो मसजूद की तरफ, जो तन्हा एक इशारा है महबूद की तरफ। जनाब सैयद शुहदा की तरफ जो लिखा, तो जनाब सैयद शुहदा का कमाल क्या है? दिल में चोट लगेगी तो आंख में आंसू आएगा।
یہ آنسو آپ کا تعلق کس سے جوڑ دے گا؟ اس تعلق کا جڑنا وہی ہے جو بصرہ والوں کو امام نے دعوت دی، ادعوکم الی کتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر آنسو دل کی چوٹ کی وجہ سے نکلے گا تو یہ ایک آنسو جیسے جوش کا ایک سجدہ اس کی توحید اور اس کے موحد ہونے کے لیے کافی ہے، اسی طریقے پہ آپ کا ایک آنسو آپ کے توحید پرست اور رب سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ اور ایک نشانی ہے۔ اور پھر جس کا تعلق حسین ابن علی سے جڑ گیا سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف، یعنی جناب سید الشہداء کا سجدہ کھینچ کے لے جاتا ہے مسجود کی طرف یعنی اللہ کی طرف۔ جب اللہ سے تعلق جوڑ جاتا ہے تو پھر دعائے عرفہ میں جناب سید الشہداء فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ دعائے عرفہ کے یہ الفاظ ماذا وجدک من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پھر جس نے اللہ کو پا لیا، میں یہاں اس جملے کو یوں جوڑ رہا ہوں کہ حسین ابن علی واسطہ ہیں اللہ اور ہمارے درمیان۔ اب جس نے حسین ابن علی کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ اب کائنات کی ساری دولت ایک طرف اور حسین ابن علی کی عزاداری اور حسین ابن علی سے ایک تعلق ایک طرف۔ لہذا آپ کو پہلی مجلس میں یہی کہا تھا آئیے ہم اس عشرے میں کوشش یہ کریں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے جڑ جائے۔ جب حسین ابن علی سے جڑ جاتا ہے تو اس دور میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے بعض افراد کو دیکھا ہے مار کھاتے رہے لیکن عزاداری انجام دیتے رہے، گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے لیکن عزاداری کا فریضہ انجام دیتے رہے، دنیا کی حکومتوں سے ٹکراتے رہے لیکن عزاداری کا فریضہ ادا کرتے رہے، اس لیے کہ حسین کے غم میں نہ ان کو FIR کا ڈر ہے، نہ ان کو قانون کی سختی کا ڈر ہے، نہ ان کو گولیوں کا ڈر ہے اور نہ ہی ان کو پھر ملک بدری کا ڈر ہے۔ اس لیے کہ جس نے حسین کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ محمد و آل محمد صلوات۔ بس ہمیں اپنا امتحان کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ ہم سے چاہا تھا، اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بصرہ والے امام کی دعوت پہ آئے تھے یا نہیں تو گویا یہ ایک بیداری ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہم آپ امام کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ امام کی آواز ہمارے موضوع کے مطابق اس بصرہ والوں کے خط کے مطابق ادعوکم الی کتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اب میں نے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا ہے اور آج اس موضوع سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی کتاب کو اگر سمجھنا ہے تو دعوت دینے والے حسین ابن علی ہیں اور اس کتاب کو سمجھانے والے بھی یہی گھرانہ ہے۔ اس کتاب کو سمجھانے والا کیا خوب کہا، اور میں آج کے لیے پڑھنے والے اور مطالعے کے شوقین حضرات سے یہ عرض کروں گا، پڑھیے گا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 85، جہاں جناب امین علیہ السلام نے شروع یوں کیا ان احب عباد اللہ، اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ یہاں خطبہ 85 میں اللہ کے محبوب بندے، بڑا خوبصورت خطبہ ہے اور فضائل آل محمد کا ایک بہترین خطبہ ہے۔ جی چاہ رہا ہے اس کو چھیڑ بیٹھوں، لیکن یہ ہے کہ تفصیلی خطبہ ہے۔ ایک جملہ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا اور دو جملے اسی فرمان کے مطابق اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبہ 85 میں ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، امام فرماتے ہیں فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، میں علی یہ چاہتا ہوں کہ آپ اہل بیت کو فَأَنزِلُوهُمْ، یہاں آل محمد کے تمام معصوم افراد کی طرف اشارہ ہے، انزلوہم بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القرآن، جو قرآن کا بہترین مقام اور منزل ہے وہ بہترین مقام و منزل ان آل محمد کو دو۔ اگر آل محمد کو یہ بہترین مقام تم دو گے تو خطبے کی ابتدا میں ہے پھر آپ اللہ کے محبوب بنو گے۔ یعنی اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ آل محمد کو چھوڑ کے کہیں اور تلاش کی جائے،
اللہ کی محبت میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے ضروری یہ ہے اللہ کی کتاب، اور پھر جو اللہ کی کتاب کا مقام ہے وہی مقام اہل بیت ہے۔ اور بڑے بڑے معرکوں میں بھی کسی مورخ نے لکھا ہے جنگ صفین جس میں جناب امیر المومنین کے مقابلے میں قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا، وہ قرآن ہی کیا ہے جو آل محمد کے مقابلے میں ہو۔ بعض نے لکھا ہے جناب امیر المومنین، اور میرا جی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کام جناب امیر المومنین ہی کا ہے۔ بعض نے لکھا کہ امام کے صحابیوں میں سے جنگ کر رہے ہیں، اور ذرا دیکھیے اگر یہ واقعہ جناب امیر علیہ السلام کا ہے تو جناب امیر علیہ السلام کا طریقہ زندگی دیکھیے کہ یہاں امیر المومنین کے فرزند ارجمند جناب سید الشہداء اگر بصرہ والوں کو دعوت دے رہے ہیں تو علی میدان جنگ میں بھی دعوت ہدایت دے کے چاہتے یہ ہیں کہ کوئی علی کے ہوتے ہوئے جہنم میں نہ جائے۔ علی کی کمال یہی ہے کہ علی میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کوئی جو علی کے ذریعے سے راہ حق کو پا کے خدا تک پہنچے۔ اب جنگ کر رہے ہیں جناب امیر، اور ایک جوان امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، مقابلہ علی کا، اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے جو سنا تعجب ہوا، امام نے توجہ فرمائی تو وہ پڑھ رہا ہے اَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ امام نے قریب جا کے اس نے تلوار اٹھائی، قربان علی آپ کی عظمت پہ، اس کا سر کاٹنے کے بجائے تلوار کو تلوار سے ہٹایا، تلوار کو تلوار سے روکا۔ امام فرماتے ہیں جوان کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا قرآن؟ یہ طریقہ علی ابن ابی طالب ہے ہدایت کا۔ جوان کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ علی کی تلوار چل جاتی تو اس کو جہنم میں لے جاتی، علی چاہتے یہ ہیں تلوار کو تلوار سے روکا، سوال و جواب سے گویا کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جنتی ہو جائے۔ جناب امیر پوچھتے ہیں جوان کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا قرآن۔ کہا کون سا حصہ؟ کہا اَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ۔ کہا جوان یہ پتہ ہے کہ یہ نبع عظیم کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا مجھے دیکھ میں نبع عظیم ہوں، کہا مجھے دیکھ میں نبع عظیم ہوں۔ جب اس جوان نے یہ دیکھا تو چونکہ خود وغیرہ اور وہ سارا تھا، آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا کیا واقعاً آپ نبع عظیم ہیں؟ کہا ہاں رسول کے فرمان کو دیکھ لو، میں نبع عظیم ہوں۔ وہ اٹھی ہوئی تلوار کو جناب امیر المومنین آیت قرآن کی تفسیر بیان کر کے اور نبع عظیم کی تفسیر اپنی ذات سے تفسیر بیان کر کے اس جوان کو وہاں جہنم کی راہ سے نکال کے اپنے حق کی طرف لے آ کے جنت کی راہیں بتلا دی اور جنتی بنا دیا۔ یہ تو علی کا طریقہ کار تھا۔ علی ذکر آ گیا تلوار کا، یا علی، یہ جناب سید الشہداء کا آخری جملہ احدکم سبیل الرشاد، میری بات مانو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں آپ کو راہ ہدایت پہ لے آؤں گا۔ یہ لفظ ہدایت امام دعوت دے رہے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام جنگ جو کرتے کرتے دشمن پہ تلوار چلائی، اس نے تلوار سے تلوار کو روکا، تلوار پہ ضرب اتنی لگی کہ وہ تلوار اس کی گر گئی۔ اب بے بس ہوا، دشمن بھی تھا، جانتا تھا کہ یہ علی ہیں، عجب کام کیا، بھاگا نہیں، اس لیے کہ شاید یہ سمجھ گیا تھا کہ بھاگوں گا تو علی سے بھاگنا مشکل ہے، تو کہتے ہیں کہ یا علی حب لی السیف، علی مجھے اپنی تلوار دے دو۔ جناب امیر علیہ السلام نے میدان میں دشمن کو تلوار دے دی۔ وہ کہتے ہیں یا علی یہ جنگجوؤں کا طریقہ کار تو نہیں ہے کہ دشمن کو جو تلوار کھو بیٹھے اس کو تلوار دے دینا۔ علی امیر المومنین فرماتے ہیں مدد ید المسئلہ، تو نے سوالی والا ہاتھ پھیلایا تھا۔ علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کے دروازے سے کوئی سوالی خالی چلا جائے۔
सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। अब यूं ले आए हैं अली दुश्मन को भी अपनी तरफ, लिहाजा दावत का तरीका आप भी ये जहन में रखिए। ऐसे नहीं है कि किसी ने हमें एक जुमला कहा तो हम ईंट का जवाब पत्थर नहीं। जब तबलीग होनी होती है तो पत्थर के बदले में दुआएं होती हैं, गालियों के बदले में हसन मुजतबा की सूरत में मेहमान नवाजी होती है। लिहाजा हिदायत का तरीका ये है कि आप वो सिलसिला अपनाएं जो हमारे आइम्मा ने अपनाया था। अब पहले जुमले को मैं यहीं रोकता हूँ, इसलिए कि अगर बात हमारी यहीं रुकी रही कुरान और अहल बैत तो ये एक तफसीली मौजू है। जनाब सैयद शुहदा क्या फरमाते हैं अदऊकुम इला किताबिल्लाह, मैं आपको दावत देता हूँ अल्लाह की किताब की तरफ। और दूसरा जुमला क्या है, आज हम दूसरे जुमले को शुरू कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं व सुन्नत नबी, मैं हुसैन आपको नबी की सुन्नत की दावत देता हूं। जैसा कि अर्ज कर चुका हूं कि जनाब सैयद शुहदा के पहले अयाम में जो भाई को वसीयत लिख की दी थी वहां यही कहा था असीर बसीरत जद्दी व अभी अली इब्न अबी तालिब, मैं ये रास्ता जो लेके निकला हूँ मेरे जद का रास्ता है और मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब का रास्ता है। अब यहाँ भी उसी रास्ते की तरफ जनाब सैयद शुहदा दावत दे रहे हैं। और इस दावत में भी यही अर्ज करूँ अजीज़न कि पैगम्बर अकरम का नवासा यहाँ फरमा रहा है अदऊकुम इला सुन्नत नबी, अल्लाह की सुन्नत की तरफ मैं आपको दावत दे रहा हूँ। किसको? वो सारे मुसलमान थे जिनको इमाम ख़त लिख रहे थे। बसरा वाले सारे कुरान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, अज़ाने भी देते थे, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम उनको ख़त में ये कह रहे हैं मैं आपको अल्लाह की किताब की तरफ और नबी की सुन्नत की तरफ दावत देता हूँ। गोया मालूम हुआ कि एक सुन्नत और एक कुरान वो है जो कहीं और से लिया जाता है, और एक कुरान और एक सुन्नत वो है जो हुसैन और खानदान हुसैन से लिया जाता है। जो खानदान हुसैन से लिया जाए वो जन्नत की राह दिखाता है, और जो किसी और जगह से लिया जाए वो कुरान पढ़ के भी कुरान की लानत का मुस्तहिक बनता है। बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु लिहाजा जहां तक कुरान के समझने की बात है वो कहां से समझना है? इसी घराने से जिनके लिए पैगंबर ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो हम वजन और दो ग्राम बहा और दो हम कीमत चीजें आपके दरमियान छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत। तो जैसे कुरान इस घराने से लेना है, इसी तरीके पे सुन्नत नबी की हकीकत भी इसी घराने से मिलेगी, और यही दावत है करबला की। दो मुख्तसर से पॉइंट आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। पैगंबर को समझना है तो कहां से समझेंगे? इस घराने से समझेंगे। हाँ, इस घराने से समझेंगे। और जुमला पलट लूँ, अल्फाज बदल लूँ, इस घराने को समझेंगे तो पैगंबर से समझेंगे। बड़ा तफसीली वाक़या कई दफ़ा आपने सुना होगा मुबाहला के हवाले से। पैगंबर अकरम ने दावत दी थी नजरान के ईसाइयों को, और ये आयत नाजिल हो चुकी थी इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जब मैं बाज़ औक़ात साथी कहते हैं कि आप जो है इशारों से गुज़र जाते हो, मैं आप सबको समझता हूँ कि ये वाक़या सुनाया है, इसलिए मैं इशारे से गुज़र रहा हूँ, वरना तफसील में एक एक वाक़े में जाएँ तो मुबाहला का वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम का बच्चा ऐसे आशना है। सूरह आले इमरान में इसकी तफसील है। जनाब पैगंबर अकरम ने जब दावत दी और नजरान के ईसाई आए, पैगंबर अकरम मस्जिद में मौजूद थे। आयत मजीदा में लफ्ज़ जो अर्ज़ कर रहा हूँ, आयत मजीदा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुलुक़ अज़ीम के मालिक हैं। ये पैगंबर की शान में आयत कुरान में आ चुकी थी, और नजरान के ईसाई भी इसको सुन चुके थे और जान चुके थे। पैगंबर सामने मौजूद हैं, कुरान की आयत भी कुरान में मौजूद है। ईसाइयों को भी और मुसलमानों को भी पता है। जब ईसाई आए और आके पैगंबर को सलाम करना चाहा, पैगंबर
پیغمبر نے رخ موڑا ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف، جب پیغمبر اکرم نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس پیغمبر کی دعوت پہ آئے تھے، پلٹے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کے رسول کا کردار کیا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اب پیغمبر کی موجودگی میں آیت کے نزول کے بعد مدینہ میں کسی کو پیغمبر سمجھ نہیں آتا، اس لیے انہوں نے ان افراد کو وسیلہ بنایا جن افراد کو وہ پہلے سے جانتے تھے۔ آپ بتلاؤ یا آپ کے نبی کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، ہم اس جگہ کا پتہ بتلاتے ہیں جو اس کا پتہ بتلا سکتا ہے۔ آپ کو لے جاتے ہیں علی کے دروازے سے، علی آپ کو بتلائیں گے محمد کی ذات کا یہ عمل کیسا ہے اور قرآن کی آیت انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر کیا ہے۔ لے آئے جناب امیر علیہ السلام کا سنایا آپ کا واقعہ، دیکھا ان کے لباس کو، اسی میں آئے تھے، ہاں لباس بدلو۔ اب میں اس کو یوں کہتا ہوں چھوٹا سا عمل بتلایا نجران کی عیسائیوں کو، فقط یہ ہے کہ لباس بدلو، یعنی اپنی اصلی حقیقت پہ آؤ۔ اب علی کے ایک چھوٹے سے بتلائے ہوئے نسخے کو اپنا کر جب پلٹ کے آئے، ادھر یہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، ادھر پیغمبر نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ اب میں یہی بات کر رہا ہوں، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کی دعوت دیتا ہوں، یعنی نبی کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ اس گھرانے سے پوچھو، آؤ حسین سے پوچھو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بلکہ ایک واقعہ اور نقل کرتا جاؤں، جناب امیر علیہ السلام نے جنگ جمل میں بصرے میں ہی، یہ جنگ جمل 36 ہجری میں ہوتی ہے، پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے 11 ہجری میں، اب یہ درمیان میں 25 سال بنتے ہیں، تو نماز پڑھائی، جناب امیر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بخاری میں 2 دفعہ یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی تو راوی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے یا میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص نے کونی سے مجھے ہلایا، اور لفظ جو لکھے ہیں ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ النبی، اس شخص نے ہمیں نماز نبی یاد دلا دی۔ ہمارے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سنت نبی کی طرف۔ اب نماز قرآن نے کہا ہے، رسول نے بتلائی ہے، 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پہ بخاری کی روایت کے مطابق راوی کہتا ہے اس شخص نے یعنی علی امیر المومنین نے ہمیں نماز یاد دلا دی، اور وہ کہتا ہے کہ یا نماز کہیں چلی گئی تھی یا ہم کہیں چلے گئے تھے، یعنی اگر اس گھرانے کو چھوڑیں گے تو سیرت رسول سمجھ نہیں آئے گی، اور کیا نماز رسول بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رسول نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب اگر کہیں بحثیں ہوتی ہیں رسول نے کیسے پڑھی تو دیکھتے آئیے علی نے کیسے پڑھی، علی نے جیسے پڑھی ویسے رسول نے پڑھی، جیسے حسن نے پڑھی حسین نے پڑھی، جیسے باقی ائمہ نے پڑھی، وہی نماز رسول ہے، اور اسی سنت رسول کی طرف حسین دعوت دے رہے ہیں۔ اور رسول کے لیے اور سنت رسول کے لیے ایک آیت اللہ نے رکھ دی قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جنگ خندق کا تذکرہ ہے۔ اب اگر فرصت ہو تو جی تو چاہ رہا ہے کہ ان آیات کے ارد گرد جو آیتیں ہیں اور سکون علی کو دیکھیے،
ہاں فوج پہ فوجیں نظر آ رہی تھیں. جب بھی فوج کا نیا دستہ دشمن کا آتا تھا کمزور دل کہتے تھے کہاں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے. لیکن جو بھی دستہ نیا آتا تھا علی کی ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. اسی آیت 21 کے ارد گرد آ رہی آیات کو آپ خود پڑھ لیجئے گا. جب بھی کوئی نیا دستہ فوج کا آتا تھا امیر المومنین یہ کہتے تھے صدق اللہ ما وعد اللہ ورسولہ, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ سچ دکھائی دیتا ہے. ہاں اب یہ اس میں نظر آئے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. آتا ایک ہی دستہ تھا, کسی کا کچھ نظریہ تھا کسی کا کچھ نظریہ تھا. اس لیے اگر رسول کو جاننا ہے تو علی سے جانو. اور علی نہج البلاغہ میں پکار کے کہتے ہیں کہ اصحاب محمد میں سے امین صحابہ گواہ ہے لقد عالم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط. یہ علی کی ذات ہے کہ جس کی زندگی میں ایک لحظہ بھی نہیں ایسا آیا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہو. آئیے علی سے حسین سے یہی اسوہ حسنہ سیکھ لیں. آج کل سائیکالوجی میں ایک بہت بحث چل رہی ہے فائنڈنگ آف آئیڈیل. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے یا کسی سے تعلق قائم کرنے کے لیے. کل یہیں سے بات شروع کروں گا یہی چاہ رہا تھا لیکن وقت اتنا ہے تاکہ ماتم کے لیے بھی کچھ ٹائم آپ عزیزان کو اضافی مل سکے. پیغمبر اکرم کی سنت کیا ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں ایک سنت اللہ سے لے لو, ایک سنت رسول سے لے لو, ایک سنت اپنے امام سے لے لو. اللہ سے سنت لینی ہے کہ جیسے اللہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے آپ بھی معاف کر دیا کرو. جو بندوں سے سنت لینی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغمبر سے مدارات الناس, لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے اس برتاؤ کو مصطفیٰ سے سیکھیے. اس برتاؤ کو مصطفیٰ. ایک اصول اپنی بحث کا خلاصے کے طور پر عزیزاً یہاں کے ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے چند سائیکالوجی کے ماہرین کی اس گفتگو کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی کامیاب چاہیے تو کامیاب زندگی کے لیے کسی کامیاب شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل چن لیجئے. قرآن جب کہتا ہے اسوۃ حسنہ, ترجمے بڑے خوبصورت ہیں. آپ کے لیے بہترین ذریعہ پیروی محمد مصطفیٰ ہیں. اور پھر زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ایک جملے میں اور مصائب کی طرف آتا ہوں. زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ کی سنت کو اپنائیے. ایک دعا میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار تو اتنا معاف کرنے والا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کو چھپاتا رہتا ہے, معاف کرتا رہتا ہے, گویا ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تربیت کا ایک اصول عزیزان, بچوں کی تربیت ہو یا میاں بیوی کا ایک دوسرے کا احترام ہو, ہر گناہ کو وہ مکھی کی طرح تلاش میں مت رہیے کہ گندگی کہاں ہے. گندی مکھی کی طرح گندگی کی تلاش میں نہ رہیے بلکہ آنکھ بند کر کے گزر جائیے. شہد کی مکھی درجنوں مقامات گندگی کے چھوڑ کے بیٹھتی ہے تو پھول پہ بیٹھتی ہے. اگر تربیت اولاد کی کرنی ہے, واضح طور پہ کہوں 9 سال کا 10 سال کا بچہ ایک غلطی کر رہا ہے, آپ ہر وقت جو ہے آپ نے یہ غلطی کی, آپ نے یہ غلطی کی, آپ نے یہ غلطی کی, آپ نے سارا دن اس کی غلطیوں کو مت گنتے رہیے. میاں بیوی کے, ماں باپ کے تعلقات, ایک دوسرے کی غلطیوں کو مت گنیے. اگر 100 غلطی کی ہے تو 99 غلطیاں سنت پروردگار پہ عمل کر کے ان کو چھوڑ دو. ایک غلطی وہ بھی کبھی موقع دیکھ کے ان کو کہو اگر آپ ایسے کرنے کے بجائے ایسے کرتے تو بہتر ہوتا. ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں چشم پوشی. اور کیسی؟ جیسے سجاد امام نے حسین ابن نمیر سے کی تھی. یہیں سے کل شروع کریں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اس عزا خانے کو آپ نے سجایا ہوا ہے. یقیناً جس کے غم میں آپ بیٹھے ہیں
اس کی ماں آپ سے راضی ہوگی. کیا بچ گیا آل محمد کا؟ کچھ مسلم کی صورت میں کربلا سے پہلے مارے گئے، کچھ کربلا میں مارے گئے. لیکن میں ان 2 بچوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. نہیں معلوم باپ کے ساتھ آئے تھے. بعض تاریخوں نے لکھا ہے جناب مسلم کے فرزندان باپ کے ساتھ آئے تھے. اکثر محققین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، کربلا کو جب خیام کو آگ لگی بچانے والا تو تھا کوئی نہیں. کچھ بچوں کو بی بی سنبھال سکی، کچھ گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کے پامال ہو گئے، کچھ ماؤں سے بچھڑ گئے. ان بچھڑنے والوں میں سے 2 فرزندان جناب مسلم ابن عقیل ہیں. ماں کو نہیں معلوم بچے کہاں ہیں، بچوں کو نہیں معلوم ماں کہاں ہے. عزیزو، میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے جن کے بچے بچھڑ گئے. ایک ماں کہتی ہے رات کو سوتے وقت میرے گھر کا دروازہ بند مت کیا کرو، اس لیے کہ میں کہیں سو جاؤں میرا بچہ پلٹ آئے اور دروازے پہ کھڑا نہ رہے. ساری زندگی اس نے دروازہ بند نہیں کرنے دیا. اور جو ماں اپنے بچے کو قبر میں دفن کراتی ہے اس کا رونے پہ جی چاہتا ہے تو جا کے قبر پہ رو لیتی ہے. لیکن جس ماں کا گم ہو جائے پتا بھی ہلتا ہے تڑپ کے کہتی ہے شاید میرا لال آ گیا. بس عزیزو، 10 محرم کی شام کو جو بچھڑے، ہر طرف جہاں کوئی بچہ نظر آتا ہوگا جناب مسلم کی زوجہ تڑپ کے کہتی ہے کہ کہیں میرے بچے ہی تو نہیں ہیں. اور بچوں کو نہیں معلوم ہماری ماں کے ساتھ، ہمارے بہنوں کے ساتھ کیا ہوا. اور اسی بے خبری میں 1 سال کے قریب قید گزر گئی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کاش قید ہی رہتی. لیکن مشکور داروغہ نے جب ان کو پہچان کے قید سے رہا کیا، مشکلیں آگے بڑھی، تاریخ لے آئی، ایک مومنہ تقدیر لے آئی ایک مومنہ کے گھر میں. اور 1 سال کے بعد جو ان بچوں کو اچھی غذا ملی، ان بچوں کو بستر ملا، دونوں بچوں کے لیے الگ الگ سونے کی جگہ اس مومنہ نے بنائی. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہتے بی بی نہیں، آج مدت بعد ہم ایک ساتھ سوئیں گے. اور چھوٹے بھائی کو کہتے بھیا تم میرے گلے میں بازو ڈال، میں تیرے گلے میں بازو ڈالتا ہوں. میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھے گئے تھے تم میری خوشبو سونگ گا، میں تیری خوشبو سونگوں گا. آج ہم ایک ساتھ سوئیں گے. بس عزیز و آدھی رات جو ڈھلی، چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا نانا علی درمیان میں موجود ہیں، بابا موجود ہیں اور ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، تلوار سامنے ہے. چھوٹے بھائی نے جب تلوار دیکھی، خاک میں تلوار، خواب میں تلوار کو دیکھ کے رونا شروع کیا. اب جب چھوٹا بھائی رویا، بڑا بھائی اٹھا اور چپ کرا رہا ہے. اب اس رونے کا اثر کیا ہوا؟ حارث ملعون گھر میں آ چکا تھا. یہ جو خیمے جو اپنے کمرے سے اس کمرے میں آیا، اب اتنا کہوں یتیم سمجھ کے مسلم کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا. کاش یہ بستر نہ ملتے، قید خانہ ہی رہتا. لیکن اس ظالم نے جب سر پہ ہاتھ رکھا، یتیم پرور قوم ایک جملہ کہو، ہاتھ کس انداز سے رکھا کہ دونوں یتیموں کے پاؤں زمین پر نہ تھے. اب رات کیسے گزاری؟ ستون کے ساتھ اور رسیوں میں گزاری. دوسرا دن کیسا ہوا؟ اب پھر ایک منظر وہ آیا. دعا کرو کوئی بھائی اپنے بھائی کو یوں نہ دیکھے. ظالم نے تلوار اٹھائی
چھوٹا کہتا ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کر، پہلے مجھے مار دے۔ بڑا کہتا ہے چھوٹا بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، پہلے مجھے قتل کر دے۔ عزیزو کیا ہوا؟ ظالم نے ایک بھائی کے گلے پہ تلوار چلائی۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ دوسرے بھائی نے جب بھائی کو خون میں لت پت دیکھا تو آگے بڑھ کے اپنے جسم پہ بھائی کے خون کو ملنا شروع کیا۔ ظالم نے وہ سر اپنے چہلے میں ڈالا، اتنی دیر میں بھائی اپنے بھائی کی گردن پہ گردن رکھ چکا تھا۔ ظالم نے دوسرا وار کہاں گیا؟ بھائی کی گردن پہ بوسے دیتے ہوئے بھائی کی گردن پہ تلوار چلائی اور دوسرے بھائی کا بھی سر کاٹ دیا۔ جب یہ لاشیں دریا میں ڈالی تو لاشوں نے ایک دوسرے کے باغلوں میں گلے بازو ڈالے، گویا یہ اعلان ہو رہا ہے آل محمد کے دو یتیم بے دردی سے فرات کے کنارے قتل ہو گئے، مگر ہاں وہ کربلا میں بھی بھائی مارے گئے، جو بچ گئے وہ قید ہوئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین حسین